سرکار علیہ السلام کے صحابی ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت ابو بکر صدیق اکبر، دمادم مس کلندر ابو بکر کا۔ ابھی کچھ سر پھرے چلیں، یہ میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے وہی مولانا شہزاد امیر معاویہ والے۔ میں نے کہا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میرے مدرسے کے استاد کے میرات تقریر کرنے گیا تو ایک صاحب کہہ رہے تھے وہی امیر معاویہ والے شہزاد۔ میں نے کہا یہ میری قسمت کی معراج ہو گئی کہ میرا نام میرے آقا کے چھاپ کو دے گیا ہے، صحابی رسول کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ جینے نہیں دیں گے اگر صحابی کے خلاف بکواس کرو گے۔ ہم نے اپنے جسمے میں خون پالا ہی اس لیے ہے کہ جس دن سرکار کے صحابہ کے خلاف بھڑکنے والے اگر پیٹو بھی ہو تو ہم جیسے غریب لوگ اور کمزور لوگ بھی ان کے سامنے آ کر کے کہیں ہم ہمتوں سے لڑتے ہیں، جسموں سے نہیں لڑا کرتے۔ توجہ ہے، غور فرمائیے گا ذرا۔ معراج، عروج، ترقی، بلندی، سرکار کے جو عقیدہ معراج کو مان لیتا ہے وہ ترقی کیسے کرتا ہے؟ سرکار علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، رات گئی دن آیا، اور جب دن آیا تو میرے سرکار نے فرمایا ابھی یار سے ملاقات نہیں، یار غار ابو بکر سے ملاقات نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے اخرج الحاکم فی المستدرک عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء المشرکون الی ابی بکر فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسری به اللیلۃ الى بیت المقدس۔ رسول کریم علیہ السلام صبح ہوئی، فرمایا صحابہ سے مجھے اللہ نے معراج کرائی، رات کے 3 ساعتوں میں میں نے آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، جنت دوزخ کو بھی دیکھا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا ہوں، ساتھ ہی میں نے وہاں نماز بھی پڑھائی ہے۔ یہ سارے واقعات ذکر کیے نا تو کچھ ایسے بھی سر پھرے تھے جن کی اولادیں آج بھی پائی جاتی ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ سب کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا دیکھو معاملہ کیا ہے، یہ محمدی عربی کہہ رہے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، حالانکہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، پلین کا سفر نہیں تھا اور چیزوں کا سفر نہیں تھا، بلکہ سرکار پیدل جا رہے ہیں، لیکن آقا کریم جب گئے تھے وہاں تو براق سے گئے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تھا، وہ سوچ رہے تھے پیدل آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 3 ساعتوں میں کیسے جائے گا؟ ابو جہل اور اس کے ماننے والے ساتھ ہیں، کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے نظر آ گئے، ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگے حل لک الی صاحبی کا، تمہیں اپنے یار کے بارے میں بھی کچھ خبر ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، ان کا ماننا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر نے منع نہیں کیا، ارے کیسا سنی ہے یار، شہباز دکن نے جو تجھے جام پلایا تھا، اگر کوئی سر پھرا سعودی سے پلٹ کے آیا، ریٹرن ہو کے آیا، اس نے کہا رفع یدین کرنا چاہیے، تو ایک دم پلٹ جاتا ہے، کیسو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ میں نے شہباز دکن کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اور ایسا بیچا ہے کہ میں نے سنیت کا رنگ لے لیا ہے، اور سنیت کا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہو سکتا ہے؟ پیر کے ہاتھ پہ ایسے ہو جاؤ، میرے امام کہتے جیسے مردہ بدست دیگر، سمجھ رہے آپ؟ جیسے مردہ دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہلائے تو ہلے، اٹھائے تو اٹھے، ہٹائے تو ہٹے، پلٹائے تو پلٹے، پیر کے ہاتھ میں ایسی ہو جاؤ۔ اور سنو ابو بکر صدیق اکبر کا رنگ دیکھیے گا، آپ کو رنگ کیسا بھی سامنے نظر آئے مگر سنیت کا رنگ کبھی نہیں چھوڑنا۔ بھئی اصحاب کہف کا کتا تھا، راستے میں گیا پکڑا، انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں، اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اس نے کہا میں بھی چلوں گا، انہوں نے کہا تو کتا ہے، تیری فطرت ہی بھونکنا ہے، تو کہنے لگا فطرت کے خلاف کر لوں گا۔ کیا کرے گا؟ کہا بولوں گا نہیں، آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہوں گا، وفاداری رب کو پسند آئی، قرآن بولا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيرِ، ان کا کتا ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا۔ معلوم ہے کتے نے کیا سہن دیا تھا؟ شہباز دکن کے
ہو، قائد ملت کے ہو، سرکار تاج الشریعہ کے ہو، یا کسی اور پیر کے ہو جو سنی سے عقیدہ ہے، اپنے پیر کی محبت میں اس طرح رغب ہو جاؤ. اس نے کہا تھا میرا کام تو بھوگلا ہے، مگر جب میں آپ کے رنگ میں آ جاؤں گا نا تو اپنا رنگ بھول جاؤں گا. ابو بکر صدیق اکبر کا رنگ پکڑیے اور شہباز تکر سے پیار کرنے والوں، جب سنیت کا رنگ چڑھ گیا ہے تو پھر یہ کہو مجھ پہ سنیت کا رنگ چڑھا ہے، اب کوئی وہاں بھی مجھ پہ اپنا رنگ چڑھا ہی نہیں سکتا. توجہ ہے، توجہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے کہا آپ کو پتا ہے آپ کا یار کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک بہت اہم پوائنٹ دوں گا اگر ذہن و دماغ حاضر ہو. میں کل دعا کر کے آیا تھا مولا آج کی رات میں 2 تقریریں، کم سے کم 3-4 دن ایسی ہو گئی، آواز متاثر. مگر میں نے کل بھی ایک تقریر میں کہا، کل میں جب تقریر کر رہا تھا آواز متاثر ہو رہی تھی اپنے علاقے میں نے کہا کل مجھے 2 تقریریں کرنا ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے پیر سے استغاثہ کر لوں گا. اس لیے کہ ہم اپنے بل پہ نہیں چلتے، دن بھر سفر ہے، رات میں تقریریں کر کے تو دیکھے آدمی، یہ عادت میں شامل نہیں. بزرگوں کی کرم نوازی. توجہ فرمائیے گا ادھر. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اَوَا قَالَ ذَلِكَ، اے ابو جہل، اے مشرکین قریش، اے کفار قریش، بتاؤ میرے سرکار نے ایسا کہا ہے؟ عقیل بھائی یہ نہیں کہا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے، بلکہ ابو بکر نے دوبارہ کہلوایا. نقطہ دے دوں، مزہ یہ ہے کہ جو دل سے نہیں کہہ رہے تھے ابو بکر نے سوال کر کے ان سے بھی کہلوا لیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بدعقیدہ کہے تم سلام پڑھتے ہو آپ دلیل دو، اور ایسا رنگ چڑھاؤ کہ وہ بھی تمہارے ساتھ سلام پڑھنے پہ ادھر ابو بکر صدیق اکبر نے کہا اَوَا قَالَ ذَلِكَ، انہوں نے ایسا کہا ہے؟ قالوا نعم، سارے کافر بولے ہاں انہوں نے ایسا بولا ہے. تب ابو بکر صدیق اکبر نے کہا اب اس میں حیرت کی بات کیا ہے، لقد صدق، میرے نبی سچ بول رہے ہیں، میرے نبی سچ بول رہے ہیں. اب ابو بکر کا عشق آگے بڑھا، ایک معراج کی بات کرتا ہے. اب ایک ہی تو بات تو نے سنی، سرکار نے کہا کہ بیت المقدس سے آگے گیا. اب دیکھیے کہ ابو بکر صدیق اکبر نے کیا بولا. ابھی ابو بکر کی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، مگر ابو بکر کا سینہ کیسے کھلا تھا. ابھی ابو بکر کی ملاقات نہیں ہوئی. ابو جہل اور اس کی کمپنی نے کس پر اعتراض کیا تھا؟ صرف اتنی بات پر اعتراض کیا تھا. جملے پہ ذرا غور کریں محبوب بھائی، جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس. خالی مشرکین کفار قریش، مشرکین قریش کو اعتراض اس بات پر تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلے گئے، مگر ابو بکر نے اگلا جملہ کیا بولا؟ آپ کہتے ہیں لقد صدق، سرکار سچ بول رہے ہیں اتنے پر بھی، اور آگے کہا واللہ انی لاصدقہ بابعد من ذلک بقدر السماء غدوۃ وروحا. فرمایا ابو بکر صدیق اکبر نے، ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے پوائنٹ بتا دو. معراج سفر کا معراج 3 قسطوں میں ہوا ہے، 3 قسطوں میں. پہلا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا ہے مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک اور سدرۃ المنتہا تک، تیسرا ہے اس کے آگے لامکہ تک، سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک. مشرکین قریش ابو جہل وغیرہ کو اعتراض صرف پہلی والی شق پر تھا، اور جو پہلا نہ مانے وہ بات کا کیا مان تھا. ابو بکر صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا قسم خدا کی تم تو اتنی بات پہ اعتراض کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں اگر میری آقا صبح شام غیب کی خبریں لے کر کے آئے اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات لے کر کے آئے تو صدیق شک نہیں کرے گا، ہر بات پہ اب آمین آمین کہتا چلا جائے گا. اچھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی عجیب کیفیت، اللہ نے یہ کیفیت کسی صحابی کو عطا ہی نہیں. بتا دوں کون بزرگ؟ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی کی کتاب، اگر اجازت ہو تو حل کروں اس مسئلے.
اجازت سننا چاہتے ہیں؟ اجازت سننا چاہتے ہیں؟ سنیں سنیں. وہ فرماتے ہیں حضرت میر عبدالواحد بالکرامی سب سنابل شریف کے اندر مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے یہ کتاب. اس لیے اگر کوئی سرفرا کہے کہ 360 کتابوں میں ہم دکھا دیں کہ سلسلہ مداریہ سوخت نہیں، تو کہنا تیری 360 کتابیں الگ ہیں، ہماری سب سنابل شریف الگ ہے. بڑی دھاندلی بازی چل رہی. اللہ رحم فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑے رہے. توجہ فرمائیے گا ادھر بھائی، سروں سے بات اوپر تو نہیں جا رہی ہے. اگر ایسی بات ہو تو میں اپنا لیول ڈاؤن کروں، آپ تھوڑا لیول بڑھائیے تاکہ لیول میں آ کر کے گاڑی چلتی رہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو رب نے وہ کیفیت عطا فرمائی جو کسی صحابی کو ملی ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں ما فاقا ابو بکرین بکثرت صلاۃ ولا بکثرت صیام الا بسر وقر فی قلبی. فرمایا لوگوں، ابو بکر صدیق اکبر کو تم پر افضلیت نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس راز کی وجہ سے ہے جو راز اللہ نے ابو بکر کے دل میں رکھ دیا. بتا دوں کون سا راز؟ بہت ساری مثالیں. ایک بات بتائیں، جب میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے سب کی روحیں جمع تھی، تو اللہ نے سب کی روحوں سے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ بلا. کیوں نہیں؟ بلا. ارے اونچا بولو، کیا کہا تھا؟ بلا. کیوں نہیں؟ رب نے کہا میں تمہارا رب نہیں، سب نے کہا بلا کیوں نہیں، یعنی تو ہمارا. اچھا، آپ میں سے کس کو یاد ہے کہ آپ نے بلا کہا؟ کسی کو اگر یاد ہو تو برائے کرم کھڑا ہو جائے، تو اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا. کسی کو یاد؟ مگر قربان جائے ابو بکر صدیق اکبر کی ذات. حوالہ بھی ایسے کا دے رہا ہوں جس کو پکڑنے کے بعد لوگ خود حوالے والے ہو جاتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. آؤ، کتاب کا نام ہے ملفوظ شریف، ملفوظ امام احمد رضا خان. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک دن صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے. الستو بربکم قالوا بلا. یہ بلا جو بولا تھا، نہ تمہیں یاد ہے نہ مجھے یاد ہے، نہ انہیں یاد ہے نہ انہیں یاد ہے، نہ ادھر یاد ہے نہ ادھر یاد ہے. ذرا میری طرف دیکھیے، کسی کو یاد؟ پوائنٹ نکلنا نہیں چاہیے، ضائع مت کیجیے گا، لے کر کے جائیے گا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر بیٹھے ہیں، جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں. یہاں پر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور میرے مولانا محبوب اور میرے درمیان ایک راز کی بات ہوئی ہے. میں نے کہا مولانا آپ کو بتائے وہ سفر؟ انہوں نے کہا ارے حضرت مجھے سب پتا ہے، اور اس سفر میں آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا. اب یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں مولانا چہرہ دیکھنے لگے. حضرت کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کون سی بات ہے؟ ان میں سے کسی کو پتا نہیں. اب یہ دل ہی دل میں مسکرا بھی رہے ہیں، مسکراہٹ چہرے پر آثار اس کے نمایاں ہوئے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی. یہ مسکرا رہے اس لیے کہ یہ میں بھی راز جانتا ہوں، یہ بھی راز جانتے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل صحابہ کرام بیٹھے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر اتذکر یوم یومل، اے میرے یار تجھے اس دن والا دن یاد ہے؟ کیا کہا؟ اس دن والا دن یاد ہے؟ ابو بکر نے کہا سرکار مجھے دن بھی یاد ہے اور آپ کی بات بھی یاد ہے. پتا چلا ہماری روح جب جسم میں آئی تو بھلا دیا گیا. بولو ہماری روح جب جسم میں آئی تو بھلا دیا گیا. ابو بکر کی روح جب جسم میں آئی تو یاد دلا دیا گیا. سرکار نے فرمایا تذکروا یوم یومن، تمہیں اس دن والی بات، اس دن والا دن یاد ہے؟ کہنے لگے سرکار مجھے یہ بھی یاد ہے اور مجھے یہ بھی یاد ہے اول من قال بلا ہوا انت. سرکار مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا کہنے والی ذات بھی آپ ہی کی تھی. یہ
میرا ٹاپک نہیں ہے مگر میں نے خراج پیش کر دیا اور سنیں اگلا جملہ اب سنیں ذرا ان کی بات میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں پتہ ہے وہ راز کیا تھا وہ یہی تو راز تھا کہ کسی کو وہ راز پتہ نہیں ابو بکر کو پتہ ہے یہی راز تھا جو دل میں چھپا تھا ایک دن میرے سرکار تشریف فرمائے سب سنابل شریف میں میرے سرکار تشریف فرمائے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی نبی نے فرمایا معراج نبی نے فرمایا ہجرت ہوگی مگر ایسے وقت ہوگی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ولیکن بالسر وقر فی قلبی ابو بکر کو تم پر نمازوں کی کثرت کی وجہ سے فضیلت نہیں روزوں کی کثرت کی وجہ سے فضیلت نہیں بلکہ اس راز کی وجہ سے ہے جو راز ابو بکر کے سینے میں چھپا دیا گیا کون سا راز ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ہجرت ہوگی مگر ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا حضرت ابو بکر صدیق اکبر بھی محفل میں ہے محفل ختم ہو گئی سرکار بھی چلے گئے گھر ابو بکر بھی چلے گئے عمر بھی گئے عثمان بھی گئے علی بھی گئے سارے صحابہ چلے گئے ایک دن سرکار گھر میں تشریف فرما ہے معراج بھی رات میں ہوئی ہے اور ہجرت بھی رات میں ہوئی ہے معراج رات میں اس لیے ہوئی کہ ایمان کہتے ایمان بالغیب ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ہدایت ان پرہیزگاروں کے لیے وہ پرہیزگار جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں معراج رات میں اس لیے کرائی گئی تاکہ سرکار جب آ کر کہے کہ میں معراج پر گیا تھا تو وفادار مانتے نظر آئے غدار انکار کرتے نظر آئے اور اس طریقے سے غدار اور وفاداروں کے درمیان فرق ہوتا چلا جائے توجہ ہے نا آپ کی حضرت ابو بکر صدیق اکبر گھر چلے گئے ایک رات جبریل آئے سرکار چلیے مدینہ ہجرت کریے جبریل کہہ کر چلے گئے جب گئے تو میرے سرکار نے تیاری فرمائی دروازے کی طرف بولیے ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصیام ابو بکر کو تم پر نماز کو کثرت اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے فضیلت نہیں ولیکن بالسر قد وقر فی قلبی مگر اس راز کی وجہ سے جو راز ابو بکر کے سینے میں بٹھا دیا گیا توجہ فرمائیے گا میرے نبی علیہ السلام نے اپنا رفتے سفر باندھا سرکار کمرہ اپنے گھر ابو بکر کے گھر نہیں اپنے گھر میرے سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے گھر میں اپنے گھر کے دروازے پر بڑھنے کے بعد میں آقا کریم علیہ السلام نے دروازہ جیسے ہی کھولا تو کیا دیکھتے ہیں یار غار سامنے کھڑا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جبریل نے تمہیں بتا دیا تمہیں کیسے پتا چلا یہ تو جبریل مجھے بتا کر گئے ہیں کہ ابھی ہجرت ہونا ہے کہنے لگے آقا نہیں مجھے بتایا کسی نے نہیں ہے تو کہا آپ کھڑے کیسے ہیں کہا سرکار ایک دن آپ نے کہا تھا ایک ایسے وقت میں ہجرت ہوگی کہ اس وقت میں لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کہا آقا اس دن سے میں نے اپنے گھر پہ سونا چھوڑ دیا ہے ہر دن آپ کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں ہر دن آپ کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں ہر دن آپ کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں اور یہ خیال کر کے آپ کے دروازے پہ دربان بنے کھڑا ہوں نہ جانے کس دن میرے مصطفیٰ ہجرت کے لیے چلے گا توجہ فرمائیے ایک راز اور دے دوں آپ کے جذبے کو دیکھتے ہیں سرکار کا جب وصال ہوا تو حضرت علی بھی رو رہا ہے حضرت عثمان غنی بھی رو رہا ہے سارے صحابہ اکرام کی حالت بالکل دیگر ابو بکر صدیق اکبر آئے میرے سرکار کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میرے نبی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے سرکار ابو بکر صدیق اکبر نے اپنے لبوں سے ان کو چوس لیا چوسنے کے بعد میں صحابہ اکرام سے کہا آؤ مسجد نبوی میں آؤ عمر تم بھی آؤ حضرت عمر کی حالت بھی بہت عجیب و غریب تھی ہاتھ میں تلوار لی تھی فرمایا اگر کسی نے کہہ دیا محمد مر گئے گردن کاٹ دوں
آپ جانتے ہیں گھر میں اگر 10 لوگ ہیں اور ان میں 9 لوگ بے تحاشا رو رہے ہیں تکلیف کے عالم میں، حالانکہ صحابہ شریعت کے خلاف نہیں کرتے، مگر غم اس قدر تھا کہ ہوش اڑ گئے تھے، صحابہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ان 10 میں ایک بڑا بندہ پورے گھر کو سنبھالتا ہے۔ لوگ کہتے یار آپ رو رہے ہو، آپ ہی تو پورے گھر کو چلانے جن کو میرے ابو بکر کی خلافت اولی سمجھ میں نہیں آتی وہ بدبخت اسی بات کو دیکھ لے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیرت زدہ ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر تنہا ایسے تھے، وَلَكِن بِالسِّرٍ قَدْ فُكِّرَ فِي قَلْبِي، یہ وہی راز تھا جو ابو بکر کے سینے میں رکھ